إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن۔ آج ایک ایسے موضوع پر گفتگو ہونے جا رہی ہے جو بہت طویل ایسا موضوع ہے کہ کسی ایک مجلس میں اگر کہا جائے کہ اس کا حق ادا ہو جائے گا تو یہ ناممکن ہے، لیکن موضوع ایسا ہے کہ اس نے اس وقت امت کو بڑی بری حالت میں مبتلا کر رکھا ہے، اور وہ موضوع ہے اختلاف۔ خلاف یا اختلاف، یہ دو لفظ عربی میں خاص طور پر دونوں استعمال ہوتے ہیں، دونوں کو ہم معنی قرار دیا گیا کہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، لیکن ہمارے یہاں اردو میں خلاف اور اختلاف یہ دو ہیں ہی نہیں، ہمارے یہ دونوں الگ الگ ہیں تقریباً۔ ہمارے یہاں جس چیز نے امت کو مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے وہ ایک ہی لفظ میں کافی آ جاتا ہے، اور وہ ہے اختلاف۔ اور اختلاف اس وقت اس حد تک پھیلا ہوا ہے، عقائد میں اختلاف، اعمال میں اختلاف، اخلاق میں اختلاف، حتیٰ کہ اذواق میں، فکر میں۔ کون سی ایسی چیز ہے جس میں اس وقت مسلمانوں میں اختلاف نہیں؟ باقی کو چھوڑ دیں، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، سکھوں کو، بدھسٹوں کو، فلاں کو چھوڑ دیں، صرف مسلمانوں میں اس وقت اتنے اختلاف ہیں کہ ان کی گنتی بھی مشکل ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آج شاید مسلمانوں نے یہ عہد کر لیا ہے، اتفقوا علی اللہ نتحدہ، شاید اس بات پر بھی انہوں نے اتفاق کر لیا ہے کہ ہم اکٹھے کبھی نہیں ہوں گے۔ یہ حالت موجودہ ہے اس وقت، آپ دیکھ رہے ہیں۔ باقی اختلافات کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، صرف مذہبی اختلافات لے لیجیے، اور ہمیں خاص طور پر ضرورت بھی اسی بات کی ہے کہ ہمارا مذہبی اختلاف ختم ہو جائے، یا کم از کم دھیما پڑ جائے، کم ہو جائے، لیکن وہ ختم ہونے کی بجائے روز بروز بڑھتا ہی نظر آتا ہے۔ جماعت کے اندر جماعت، فرقے کے اندر فرقہ، روزانہ نئے سے نئی قسم کی آراء، نئے سے نئی قسم کی فکر جنم لے رہی ہے، اور نئے سے نیا گروہ اور نئے سے نیا ٹولہ سامنے آتا جا رہا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اختلاف مسلمانوں کو بہت نقصان دے رہا ہے۔ مسجد میں نہیں، باہر کی دنیا میں، مسجد میں اپنی مسجد میں نماز پڑھی گئے، باہر کی دنیا میں مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرنے کا بہت بڑا سبب یہ اختلاف۔
مسجدیں تو ہمارے یہاں معروف ہے نا، مسجد کے اوپر لکھا ہوا ہے اس مسجد میں وہابی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ایک بورڈ، تھوڑے دنوں میں نے ایک بورڈ پڑھا ہے اور شاید وہ موجود بھی ہے میرے پاس، اس مسجد میں وہابی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اور دوسرا تو مشہور ہے نا، جامع امام فلاں الحنفیہ، جامع مسجد حنفیہ، معنی یہ کہ ہماری مسجد میں غیر حنفی نہ آئے۔ اب مسجد تو مان لیا کہ تمہاری مسجد میں حنفی کے علاوہ کوئی نہ آئے، تمہاری مسجد میں وہابی داخل نہ ہو، وہابیوں کی مسجد میں تم داخل نہ ہو، تمہارا یہ مذہبی اختلاف تمہارے دلوں کے اندر گھر کر رہا ہے، کر چکا ہے، اور تمہاری طاقت دوسرے لوگوں کے سامنے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اختلافات نہ کرو، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا، آپس میں کسی قسم کا تنازع نہ رکھو، اختلاف نہ رکھو، فتفشلوا، ناکام ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہوا کہاں اکھڑے گی؟ مسجدوں میں نہیں، ہوا کافروں کے دلوں میں اکھڑے گی، اور وہ آج اکھڑی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی قیمت آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت کافروں کے یہاں کیا قیمت ہے مسلمان کی۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کے ارادے کا سامنے والے کو پتہ چل جائے تو وہ وہیں سے ہینڈز اپ ہو جاتا تھا۔ وہ مبارک زمانہ گزرا، بعد میں ایسے زمانے آئے کہ چھوٹے چھوٹے گروہوں نے، چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے بڑے بڑے ملکوں کو ہرا دیا۔ دلوں میں مضبوطی تھی، دلوں میں قوت تھی، مسلمانوں کا آپس میں اتحاد تھا، اتفاق تھا، نتیجہ یہ کہ کافر ان کے سامنے ٹکتا ہی نہیں تھا۔ اور آج کافر ایسے پنجے گاڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ اتنا سا ملک ہے پوری دنیا کو تگنی کا ناچ نچا رہا ہے۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے، ورنہ ایسا کیسے ممکن تھا؟ ایک ملک ہو کر پوری دنیا میں اپنی مرضی کر رہا ہے، جہاں چاہے جو چاہے کرے۔ یہ ہے تذہب ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تنازع نہ کرو، اختلافات میں نہ پڑو، ورنہ تم فشل تفشلو، فاشل کا معنی ہوتا ہے جو آدمی بیکار ہو جائے، فاشل ختم ہو گیا، تفشلو تم ناکام ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، یہ قرآن کریم ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ ان اختلافات کو ہم جتنا بھی کھینچتے جائیں گے یہ آگے ہی آگے بڑھتا جائے گا۔ اور اختلاف اصل میں ہے کیا؟ قرآن کریم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف اور اجماع امت، ان تین چیزوں کی موجودگی میں اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اور میں اور میں، یہ ہے سبب اختلاف کا۔ اگر سارے مفتی آج بھی، سارے علماء آج بھی کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق فیصلہ کرنا شروع کر دیں اور پوری ایمانداری سے اور امانت داری سے قرآن و سنت کو بیان کریں تو اختلاف رہے گا؟ رہتا ہی نہیں۔ اختلاف ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ اختلاف ہو جاتا ہے۔ ہم تو کس بات کی مولی ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو انتہائی مقدس ترین جماعت تھی، اس جماعت میں بھی اختلاف ہوتا تھا، لیکن وہ ہماری طرح اڑتے نہیں تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ رب العزت نے
ایسے صاف شفاف دل دیے ہوئے تھے، اتنا بڑا اور کھلا دماغ دیا ہوا تھا کہ وہاں کوئی غلط چیز جڑ پکڑ جائے ہوتا ہی نہیں تھا۔ اختلاف ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے یا نہیں ہوئے، معروف اختلاف ہے یا نہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی فوت نہیں ہوئے، اگر کسی نے کہا کہ نبی فوت ہو گئے ہیں میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ آج تو کسی مولوی میں اتنی ہمت نہیں ہے نا کہ کہے کہ اگر کہ میری بات میرا فتویٰ نہ مانا تو میں سر قلم کر دوں گا، کوئی ہے ایسا؟ بعض لوگوں نے بڑی جرت کی کچھ عرصہ پہلے، کہا کہ ان کو ممبروں سے گھسیٹو، یہ گردن زدنی ہیں۔ یہ لفظ آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں؟ بہت بڑے مولوی نے کہا۔ کن کے لیے؟ ایک مسلمان کے لیے۔ جتنا بھی چاہے تم اپنے اسے مذہبی طور پر مخالف سمجھ لو، لیکن مسلمان ہونے سے انکار نہیں کر سکتے۔ کہتا ہے کہ اس کو تو ممبر سے نیچے اتارنا چاہیے، ان کو ممبروں سے اتاریں، یہ گردن زدنی۔ گردن زدنی کا معنی سمجھتے ہیں؟ یہ فارسی لفظ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی گردنیں اڑا دینی چاہیے۔ بڑے زور سے اعلان بھی کیا تو یہ کیا کہ اڑا دینی چاہیے، میں اڑاتا ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں گردن اڑا دوں گا۔ سارے صحابہ پریشان ہیں کہ کیا ہو گیا، اب کیا کریں؟ امت اسلامیہ کا انتہائی شفیق، انتہائی مہربان، انتہائی صاحب بصیرت و فراست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور معاملہ حل ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا؟ عمر فاروق کو 2 تلواریں دکھائی تھیں کہ تمہارے پاس 1 تلوار ہے، میں 2 چلاتا ہوں۔ تلوار سے حل مسئلہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ اگر کہیں اختلاف ہوا تو مسئلہ حل ہوتا تھا قرآن کریم کے ساتھ۔ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کوئی نظر تک نہیں اٹھاتا تھا۔ اللہ کی کتاب آ گئی، بات ختم ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آ گیا، بات ختم۔ ان لوگوں میں یہ میں نہیں تھی کہ میں نے کہہ دیا نا، آج جب میں نے کہہ دیا ہے تو پھر میرے فتوے کے بارے میں اب تم قرآن کے دلائل دو گے، حدیث کے دلائل دو گے، تم یہ کرو گے وہ کرو گے، نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، آپ سے پہلے بھی بہت رسول آئے اور گئے۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین اسلام چھوڑ بیٹھو گے؟ افإن مات، اگر نبی مر گئے، ہمیں یقین جانے کہ یہ لفظ مر گئے لفظ پسند نہیں ہے۔ ہم تو اپنے کسی عزیز کے مرنے پر نہیں کہتے کہ وہ مر گیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ فوت ہو گیا، یا کہیں گے جی حضرت انتقال فرما گئے۔ اور اگر کوئی بڑے ہی زیادہ بڑے حضرت ہیں تو کہیں گے جی حضرت پردہ پوش ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے وہاں فرمایا افإن مات، اگر مر گئے، اگر میرا نبی مر گیا تو کیا تم دین اسلام کو چھوڑ بیٹھو گے؟ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی پھر وہی انداز اختیار فرمایا جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ افإن مات قرآن،
فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، ابو بکر صدیق کا ارشاد، جو محمد کی عبادت کرتا تھا اس کا رب مر گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب ہیں، عبادت کے لائق ہیں، تو اس کا رب مر گیا۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ تو ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی نہیں مرے گا۔ اختلاف ختم ہوا تھا یا نہیں؟ جس نے کہا تھا کہ میں سر قلم کر دوں گا، وہ کہتے ہیں آیت سن کر مجھ سے اپنا وزن نہیں اٹھایا جا رہا تھا، اور ہمارے سامنے آیتیں پڑھی جائیں، پڑھتے رہو، نبی کی حدیثیں، بخاری مسلم کی حدیثیں بیان کرو، کرتے رہو، قبول کرنے کی بجائے الٹا بخاری کا بخار کا طعنہ ضرور دیں گے کہ ان کو تو بخاری کا بخار آیا ہوا ہے۔ اختلاف کیسے حل ہوں گے جب آپ ہمارے دلوں کے اندر اتنی ایک دوسرے کے خلاف نفرت، ایک دوسرے کے خلاف اتنا بغض؟ یہ اختلاف اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہے۔ اختلاف رائے صحابہ میں ہوا، مسئلہ حل ہو گیا۔ حل کس نے کیا؟ نہ تلوار نے کیا، نہ مناظروں نے کیا، قرآن کی آیت پڑھی اور فرمایا کہ نبی فوت ہو گئے ہیں، سب مان گئے کہ ٹھیک ہے۔ قبر کہاں بنائے؟ اختلاف ہوا۔ یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو نبی جہاں فوت ہوتا ہے اسے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک جہاں تھی وہاں سے اٹھا کر وہاں قبر کھودی گئی اور وہاں آپ کو دفن کیا گیا۔ اختلاف آیا، کوئی بات نہیں ہے، رائے میں اختلاف ہو گیا، مسئلہ قرآن نے حل کر دیا، مسئلہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے حل کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن جب تک اپنی میں کو ذبح نہیں کریں گے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہمارے یہاں یہی مشکل ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا کہ عید پہ میں قربانیاں، بکریوں کی میں کو ذبح کر دیتے ہیں، اپنی انانیت کی میں کو ذبح نہیں کرتے۔ اس میں جو جہاں لگ گیا، ایک کسی احمق انسان نے جملہ بنا دیا ہے جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، اور مولوی بیان کر رہا ہے، بڑے بڑے مفتی بھی بیان کر رہے ہیں، بس جی ٹھیک ہے، تم جانو، تمہارا کام جانے، ہم جہاں لگے ہیں ٹھیک ہیں، جو جہاں لگا ٹھیک۔ اگر ایسا ہی ہوتا، جو جہاں لگا ہے ٹھیک ہے، تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی۔ قرآن کریم شامل نہیں ہے، حدیث رسول شامل نہیں ہے، اجماع صحابہ شامل نہیں ہے، اور یہ جہاں بھی لگا ہوا ہے غلط جگہ پہ لگا ہوا ہے۔ اجماع امت ہی صحیح، اجماع صحابہ نہ صحیح۔ امت کے علماء کہہ رہے ہیں کچھ اختلافات ایسے ہیں کہ آدمی قبول کر لیتا ہے، حدیث ہے، حدیث کے مفہوم کو بات ذہن میں رکھیں۔ کبھی کبھی بعض اختلافات علماء میں، اہل علم میں، خاص طور پر بڑے ائمہ میں، ہمارا جو آج کا امام یا مفکر اسلام اور فلاں شیخ الاسلام، شیخ الحدیث، آج چھوٹے چھوٹے مولویوں کو بھی یہ سارے لقب دیے جا رہے ہیں۔ ان کی بات نہیں میں کر رہا، یہ سارے شیخ الاسلام رہیں، جو صحیح معنوں میں شیخ الاسلام گزرے ہیں، وہ مفسرین ہیں، وہ مورخین ہیں، تاریخ لکھنے والے مسلمانوں کی تاریخ، وہ محدثین ہیں، وہ مجتہدین ہیں، وہ ائمہ اگر اختلاف کرتے ہیں تو ان کے پاس ایک دلیل ہے، اور وہ دلیل یا وہ اختلاف گوارا کیا جا سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دل کے اندر کسی کے خلاف کوئی نفرت نہیں، دل کے اندر کوئی میل نہیں کہ میں فتویٰ دوں گا تو سارا میرا چلے گا، دوسرے کسی کی بات نہیں چلنے دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ قرآن کریم پڑھا، حدیث شریف پڑھی،
اور حدیث شریف ایک حدیث کو انہوں نے دیکھا کہ یہ حدیث ہمارے معیار کے مطابق صحیح نہیں ہے، اور معیار بھی میرا نہیں، آپ کا نہیں، کسی مولوی کا نہیں، اہل فن جو حدیث کے فن کو جانتے ہیں انہوں نے جو معیار بنایا ہے اس کے مطابق یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس نے کہا کہ میرے نزدیک اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں۔ اور دوسرے نے دیکھا کہ میرے نزدیک یہ حدیث بہت سارے محدثین نے کہا صحیح ہے، اس پر عمل کرنا جائز ہے۔ اب یہ ہو گیا جائز اور ناجائز کا مسئلہ، صرف اولا یا غیر اولا کا مسئلہ، راجح یا غیر راجح کا مسئلہ، اور افضل اور مفضول کا مسئلہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، اس نے عمل کر لیا، اس نے عمل نہیں کیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن ایک طرف صحیح حدیث موجود ہے، اور صحیح اس معیار کی حدیث، اس کتاب کی حدیث جس کتاب کے بارے میں پوری امت اسلامیہ کی علماء کا اجماع ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے صحیح الامام البخاری۔ اللہ کی کتاب قرآن کریم کے بعد دنیا کی صحیح ترین کتاب بخاری شریف۔ ایک طرف بخاری شریف کی حدیث، ایک تو وہ حدیث نہ کسی نے کہا ضعیف، کسی نے کہا بخاری شریف موجود ہے جس میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے، ساری حدیث صحیح ہے۔ اور دوسری طرف کسی کتاب کی، میں نہیں کہتا کہ وہ حدیث نہیں ہے، کسی نہ کسی کتاب کی حدیث بھی ہے اور ضعیف بھی کہا جا رہا ہے، اور پھر بھی وہاں اڑے ہوئے ہیں۔ ائمہ کرام نے یہ نہیں کہا، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمارے مولویوں نے کہا، بعد والوں نے۔ ائمہ کرام ان معاملات میں خاص طور پر بری ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بڑا معروف ہے نا، وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں یا مسائل بیان کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف میری ہی مانو، یہ انہوں نے کبھی نہیں کہا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ دنیا میں اس وقت بڑے بڑے ائمہ دوسرے بھی تھے۔ میری مانو نہیں، بلکہ فرمایا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اگر صحیح حدیث مل جائے تو میرا مذہب وہ ہے۔ آج جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا مذہب نہیں، بلکہ وہ صحیح حدیث ملے گی وہ میرا مذہب ہے۔ اس امام صاحب کے اس قول کا بھی گلا دبا دیا گیا، اس کو مروڑ تروڑ کے کئی مولویوں کو میں نے سنا بڑے بڑے سٹیجوں پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر صحیح حدیث مل جائے تو سمجھو جو میں نے کہا ہوا ہے۔ تعویل کرنے پہ آئیں تو ہمارا مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بری ہو گئے، انہوں نے کہا کہ کوئی ضعیف حدیث آ جائے، میں نے وہ بیان کی ہے، اس کے مقابلہ میں کوئی صحیح حدیث مل جائے تو سمجھو کہ میرا مذہب وہ ہے۔ بری ہوئے یا نہیں ہوئے؟ وہ بری ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن جو یہ کہے قول امامنا حق، ہمارے امام کا قول حق ہے، یحتمل الخطا، قول امامنا صواب، ہمارے امام کا قول صحیح ہے، یحتمل الخطا، ممکن ہے کہ خطا ہو جائے، وقول امام غیرنا خطا یحتمل الصواب، ہمارے امام کے علاوہ جو بھی کوئی امام ہے، جو بھی کوئی ہے، اس کی بات غلط ہے، احتمال ہے کہ کبھی کوئی صحیح بھی ہو جائے۔ یہ امام ابو حنیفہ کے معتقدین میں سے لگتا ہے آدمی؟ بڑے بڑے علماء یہ بات کہتے نظر آ رہے ہیں، کتاب میں لکھی ہوئی بات ہے، آج تک کبھی کسی نے اس پہ حاشیہ چڑھا کے یہ نہیں کہا
کہ حضرت بات لکھ گئے ہیں لیکن غلط لکھ لیں، کوئی غلط کہنے کو تیار نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج تک وہ بات دلوں پہ لکھی ہوئی ہے کہ واقعی ہمارا امام جو کچھ کہے وہ صحیح ہے۔ کبھی غلطی ہو سکتی ہے اور دوسرے امام جو بھی کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، کبھی صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے تو دوسرے اماموں کو کہاں رکھ دیا؟ معروف ہے، کہتے ہیں کہ اگر پاگل سے کبھی کوئی صحیح بات نکل آ جائے، پاگل کے منہ سے کبھی کوئی صحیح بات نکل جائے تو وہ عاقل نہیں ہو جاتا۔ پاگل ہے، کوئی بات کبھی کبھی اس کے منہ سے بھی صحیح نکل جاتی ہے تو کیا کہیں گے کہ اب یہ بڑا سمجھدار ہو گیا ہے، اسکالر ہو گیا ہے۔ تم نے تو لوگوں کے اماموں کو اس سے بھی گرا دیا ہے۔ اس قسم کا تعصب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں نہیں تھا کہ جو کچھ ہے میں ہوں یا میرا امام ہے اور بس۔ وہ دیکھو یکدم اتنا بڑا انسان، عمر فاروق جیسا انسان ہے، ایک منٹ نہیں لگایا، ادھر آیت سنی، ابو بکر صدیق نے وہ جو چار کلمات کہے وہ سنے، کہتے ہیں کہ میری ٹانگیں میرا وزن اٹھانے سے قاصر ہو گئی، میں بیٹھ گیا۔ یہ تھا ایمان، اور یہ تھا اختلاف کا ادب۔ اگر کوئی صحیح دلیل دے دے تو اختلاف چھوڑ دو۔ ہمارے یہاں یہ صحیح دلیل دے دے اختلاف چھوڑ دو نہیں، اس کو بھی ہم کہیں گے نہیں جی ہمارے مولویوں کو پتہ نہیں۔ صحیح بات سن کے، قرآن کی آیت سن کے، حدیث صحیح بخاری کی سن کے پھر بھی کہیں گے کیا ہمارے مولوی کو، ہمارے امام صاحب کو، امام صاحب سے مراد مسجد والا امام میں کہہ رہا ہوں، ہمارے امام صاحب کو جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے آ رہے ہیں، کیا اسے معلوم نہیں تھا؟ اس نے ہمیں یہ سکھایا۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق بات کی جائے تو پھر اختلاف رہتا نہیں، اور اختلاف کا حل صرف کتاب و سنت ہے۔ جب تک ہم اپنی آراء، اپنے افکار، اپنی مرضی اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو ہم نے جال بچھائے ہوئے ہیں، جب تک وہ باتیں کریں گے اختلاف ختم نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں نے روٹی روزی بنائی صرف اس بات میں ہے کہ ان لوگوں کو، انگریز نے کہا تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول، انگریزوں نے بڑا معروف جملہ ہے نا، ڈیوائیڈ اینڈ رول، لوگوں کو اختلاف میں مبتلا کر کے لڑا بھڑا کے رکھو اور خود حکومت کرتے رہو، یہ آپس میں لگے رہیں گے، تم حکومت کرتے رہو۔ ہماری پارٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ ان مسلمانوں کو اسی طرح رکھو اور اپنا حلوہ مانڈا چلاتے رہو۔ یہ طریقہ کار اسلام میں پسند نہیں کیا جاتا، کافروں نے پسند کیا ڈیوائیڈ اینڈ رول کرتے رہیں، ہمارے یہاں ایسا نہیں۔ قرآن کریم آ جائے اپنی تلوار پھینک دو، حدیث رسول آ جائے تلوار پھینک دو، اجماع صحابہ آ جائے تلوار پھینک دو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بڑی زبردست کہی ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی ان کی اپنی عمر کا، اپنا عصر زمانے کا ہم عصر کوئی شخص کوئی بات کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ نحن رجال و ہم رجال، وہ بھی لوگ ہیں، مرد ہیں، ہم بھی لوگ ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ بھی عالم ہیں تو ہم بھی الحمدللہ عالم ہیں۔ تابعین تک بات گئی تو کہا نحن رجال و ہم رجال، وہ بھی رجال ہیں، ہم بھی رجال ہیں۔ لیکن جب صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات کہی تو کہا کہ یہاں نہیں، یہاں انہی کی چلے گی۔ قرآن کریم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع صحابہ، اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ اتنے بڑے بڑے امام یہ بات کہہ گئے۔ آج امت کو انتہائی سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ جو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ فروعی مسائل ہیں، فروعی مسائل ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟
بھائی ہمارے فروئی مثال عقائد کو چھوڑ دیں، آج تو عقائد میں بھی اختلاف ہیں یا نہیں؟ مختلف عقیدے مختلف ہیں۔ اللہ کہاں ہے؟ یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے۔ آپ کو لوگ کہیں گے، کوئی کہہ رہا ہے ہر جگہ موجود ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہر جگہ موجود ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جہاں وہ ہے وہ وہیں ہے، نعوذ باللہ، گویا کہ اسے آسمان پہ بند کر دیا، جبکہ اللہ قادر و قدیر ہے، وہ آسمان پر ہے، اس کا علم و قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ ہر رات کے آخری پہر وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ صحیح حدیث ہے یا نہیں؟ اور ہر جگہ والے اب کیا کریں گے؟ عقائد میں اختلاف، احکام میں، مسائل میں اختلاف۔ اگر دل میں امانت داری ہو، دل میں اطمینان ہو، دل میں مسلمانوں کی بلائی خیر خواہی ہو، تو یہ باتیں بڑی آسانی کے ساتھ سمجھی بھی جا سکتی ہیں اور حل بھی ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑا آسان دین دیا، بڑی آسانیاں دیں۔ آپ صرف حج کے مسائل کو لے رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان کر دیا ہمارے لیے معاملے۔ عید کے دن، عید الاضحیٰ، 10 تاریخ کو حاجی پر جو 4 کام کرنے ہوتے ہیں، معروف ہے نا وہ تو، ان 4 کاموں کی ایک ترتیب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دی خود۔ آپ نے اس ترتیب کے مطابق حج ادا فرمایا، اور وہ ترتیب کیا ہے؟ طواف سعی، ایک طواف سعی ہے جسے طواف افاضہ حج کہتے ہیں، قربانی ہے، بال کٹانا ہے، اور جمرہ کبریٰ کو رمی کرنا ہے۔ ان 4 کاموں میں ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے جا کے جمرہ کبریٰ کو رمی کریں، دوسرے نمبر پر جا کے اپنے جانور کو ذبح کریں، 2 ہو گئے۔ تیسرے نمبر پر حلق یا تقصیر، اپنا سر منڈوائے یا بالوں کو چھوٹا کروائے، پورے منڈوا دے یا چھوٹا کروا دے۔ اور چوتھا کام ہے بیت اللہ جا کر طواف افاضہ اور سعی کریں۔ 4 کام ہیں، ترتیب کسی کو یاد نہیں رہی یا کسی نے کچھ دیکھا کہ میرے لیے آسانی اس میں ہے کہ میں سب سے پہلے طواف سعی کر لیتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ میرے سامنے اس وقت جمرہ کبریٰ آ گیا ہے، میں رمی کر لیتا ہوں، پھر جو جا کے آؤں گا۔ کسی نے کہا کہ سامنے یہ بال کاٹنے والا نظر آ رہا ہے، میں بال کٹوا لیتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ جانور ذبح کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس دن مختلف لوگوں کے آ کے مسائل بیان کیے۔ کسی نے کہا رمیت بعد ان امسیت، یا رسول اللہ میں نے 2-3 کام پہلے کر لیے، رمی میں نے تب کی جب شام ہو گئی۔ فرمایا لا حرج، کوئی بات نہیں، کر لیا ہے، کوئی بات نہیں۔ کسی نے کہا کہ میں نے طواف پہلے کر لیا ہے، کسی نے کہا کہ میں نے حلق تقصیر پہلے کر لیا ہے۔ جس نے جو کہا آپ نے فرمایا لا حرج۔ ہمارا دین تو اتنا آسان ہے، کوئی حرج نہیں، ہو گیا۔ لیکن لا حرج جہاں کہا ہے وہاں تو مان لیا، لا حرج، بات ختم ہو گئی۔ اب اگر باقی کاموں میں بھی جہاں لا حرج کا ذکر نہیں ہے، بھائی ظہر کی 4 رکعتیں پڑھوں میں یا 2، لا حرج کہیں ہے؟ نہیں ہے نا۔ جہاں لا حرج ہے اس پہ عمل کر لو، جہاں نہیں ہے وہاں لا حرج کو داخل نہ کرو۔ حج کی 3 اقسام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حج کیا نا، لیکن 3 اقسام بیان فرمائی ہیں، اور فرمایا کہ ان تینوں میں سے جس کو جو بھی کوئی حج کرنا ہے، جو کسی کو توفیق ہے وہ کر لے، قربانی والا کرنا ہے 2 وہ ہیں، حج تمتع، حج قران۔
اور بغیر قربانی والا کرنا ہے تو ایک وہ بھی ہے حج افراد یا مفرد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آسان دین دیا، اور اس دین کی آسانی کو ہم نے اتنا تنگ کر دیا، یہ ہو گیا تو دم، وہ ہو گیا دم۔ وہاں آپ سنیں گے فتوے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ دم، اور اس پہ دم، اس پہ جی میں نے ایسے سر کو کھجایا تو بال گر گیا، دم دو، بال نکل گیا، دم دو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ ام المومنین احرام کی حالت میں اگر کہیں خارش ہو تو، یعنی بال کے گرنے کا، تو انہوں نے کہا اگر میرے ہاتھ باندھ دیے جائیں اور میرا پاؤں وہاں پہنچ سکے تو میں تب پاؤں سے بھی خارج کر لوں گی، کیونکہ ہمیں اسلام نے یہ پابندیاں دی نہیں، جن پہ عمل کرنا انسان کے بس سے باہر ہے۔ بعض لوگ تو یہ بددعا دیتے ہیں کہ اللہ کرے تجھے وہاں خارش ہو جہاں تیرا ہاتھ نہ پہنچے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میرے ہاتھ باندھ دیے جائیں تو میں پاؤں سے بھی خارج کروں۔ دین اتنا آسان ہے، ہم نے اس کو وہاں پہنچا دیا جہاں اس کے جانے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین وہ سارے بری ہیں، یہ ہمارے مولویوں کے سارے کام ہیں، بعد والے مولویوں کے۔ بڑے ائمہ چار جو مشہور ہیں ان میں سے کسی میں یہ تعصب نہیں تھا، ان میں سے کسی میں یہ تنگ نظری نہیں تھی، وہ بڑے کھلے دل کے تھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ماننے والے ایک عرصے تک کھلے دل کے رہے، ایک عرصے تک۔ ایک واقعہ بڑا معروف ہے، حنفی اور شافعی دو جماعتیں ایک دوسرے کو ملنے کے لیے، جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک جماعت آج بھی احناف علماء اکٹھے ہو گئے، کہا کہ اہل حدیثوں کے پاس چلتے ہیں، کوئی موضوع ہے، اور کوئی موضوع نہ صحیح ملکی اور سیاسی، قومی اور ملی موضوع پر تو اکٹھے ہو ہی جاتے ہیں نا، یہ سال میں ایک آدھ بار یہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں کیا، انڈیا میں کیا، جب کبھی کوئی ملی مسئلہ آ جاتا ہے تو مولوی سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کسی موقع پہ حنفی شافعی ان دونوں کا ایک دوسرے سے ملنا ضروری ہوا، اجتماع ہوا۔ اب جو احناف ہیں ان کے چیف کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم جا رہے ہیں شافعیوں کے پاس، اور شافعی آمین بلند آواز سے کہتے ہیں، رفع دین کر کے نماز پڑھتے ہیں اور ہاتھ اونچا باندھتے ہیں۔ ہم چونکہ ان کے مہمان ہیں اور میزبان کے احترام کے پیش نظر ہم ان کے مشورے پر، ان کی رائے پر یا ان کے مذہب پر چلیں گے۔ طے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور جن شافعیوں کے پاس وہ جا رہے ہیں جو میزبان بننے والے ہیں، انہوں نے کہا دیکھو ہمارے جو مہمان ہیں وہ احناف ہیں، اور ان کے یہاں ہاتھ جو ہے وہ ذرا نیچے باندھا جاتا ہے، آمین بلند آواز سے نہیں کہتے، اور نہ ہی وہ رفع دین کرتے ہیں، تو ہم اس مرتبہ ان کا احترام کریں گے۔ ان کی موجودگی میں جو نمازیں ہوں گی ان میں ہم ان کی طرح کی نماز پڑھیں گے۔ دلوں میں وسعت ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں ایسا سوچتا بھی کوئی نہیں کہ کہیں ایک نماز بھی کسی دوسرے کے پیچھے پڑھنی پڑے۔ باہر بورڈ لگایا ہوا ہے کہ یہاں فلاں کا داخلہ منع ہے، مسجد نہ ہوگی تیرے باپ کا گھر ہو گیا، جس کو چاہو بند کر لو، مسجد اللہ کا گھر۔ مسجد وقف للہ ہوتی ہے، جب تک وقف للہ نہ ہو وہ مسجد ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اپنا بورڈ رکھا ہوا ہے۔ اب کیا زبردست قسم کا لطیفہ سمجھے بن گیا کہ حنفی آمین کہہ رہے ہیں، رفع دین کر رہے ہیں، انہوں نے ہاتھ اونچے باندھے ہوئے ہیں، اور شافعی جو میزبان ہیں وہ بیچارے رفع دین بھی نہیں کر رہے، ہاتھ بھی نیچے باندھے ہوئے ہیں، اور آمین بھی انہوں نے بلند آواز سے نہیں کیا۔ آپس میں کتنا اچھا تعلق تھا کہ ٹھیک ہے اپنے اپنے گھر میں کچھ بھی کر لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت وہ بندوق کھینچ کے کھڑے رہیں کہ دیکھو ابھی یہاں سے کوئی گزرتا ہے تو اس کا کرتے ہیں کچھ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اتباع و تبع تابعین، ان سارے ادوار میں تو یہ تھا ہی نہیں معاملہ۔
چوتھی صدی ہجری کے بعد آ کے یہ معاملہ آہستہ آہستہ جڑیں پکڑنا شروع ہوا، جو اختلاف کی بات اس کی کر رہے ہیں۔ ائمہ اربع دوسری صدی ہجری میں ہیں، چاروں ائمہ دوسری صدی ہجری میں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تابعی ہیں، احناف سارے یہی مانتے ہیں کہ وہ تابعی ہیں، جبکہ اہل تحقیق نے یہ طے کر کے فائنل کر دیا کہ وہ تابعی نہیں تھے، تبع تابعین میں سے تھے۔ لیکن تابعی مان لیجئے، تابعی ہی مان لیجئے، تبع تابعین کو بھی وہ مقام حاصل ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ خیر القرون زمانے ہیں۔ ان کے بعد بھی کہ ایک عرصے تک یہ چیز نہیں تھی، اور جب آہستہ آہستہ لوگوں نے میرا امام اور میرا امام کہنا شروع کیا تو پھر وہ ساتھ ہی جماعت کی شکل اختیار ہونا شروع ہوئی۔ جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پکا کر لیا احناف، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پکا کر لیا مالکی، امام شافعی رحمۃ اللہ کو پکا کر لیا شافعی، اور جنہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کو پکا کر لیا وہ حنبلی ہو گئے۔ یہ 400 سال کے بعد، پہلے 400 سال کے بعد آ کے سلسلہ شروع ہوا، لیکن پھر بھی اتنا پیار جو میں بیان کر رہا ہوں، ایک دوسرے کی رائے کا اتنا احترام ہے، جنگ نہیں۔ ٹھیک ہے، میری لائن کا مولوی ہے، میں اس سے پوچھوں گا، اور اس نے کہا نہیں میری لائن کا ہے، میں اس سے پوچھوں گا۔ جنگ پھر بھی نہیں، آج تو جنگ ایک دوسرے کو دیکھنے کو تیار نہیں۔ یہ کبھی کبھی کوئی ملکی ملی مسئلہ پیدا نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ ہمارے یہ علماء تو ساری ساری عمر ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، اتنا دل میں زہر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر جس جماعت کے لیڈر کے دل میں زہر ہوگا، کیا خیال ہے نیچے والے کیا کریں گے؟ وہ پیار کریں گے لوگوں کو، لیڈر جو کہے گا اسی کے مطابق چلیں گے۔ یہی بات ہے کہ آج امت اسلامیہ مختلف ٹکڑیوں میں، جماعتوں میں، ایک تو تھا کہ بڑی جماعتیں ہیں، چلیے بڑی جماعتیں ہیں، چاروں کے لیڈروں سے بات کریں گے، بات طے ہو جائے گی۔ اب چاروں کے لیڈروں کے اندر پھر کئی چاروں لیڈر ہیں۔ اختلاف نے امت اسلامیہ کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ جو طاقت امت اسلامیہ کی تھی، مسلمان کا جو رعب اللہ رب العزت نے ان میں رکھا ہوا تھا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ آج یہ انتہائی کمزور قسم کے لوگ بن چکے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا، دلوں میں نرمی تھی کہ ایک آدمی کوئی غلطی بھی کر رہا ہے تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے برداشت کر کے پھر سمجھایا بھی جاتا تھا۔ ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آیا، بدو آیا اور مسجد میں پیشاب کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ صحابہ کرام ہیں، مارنے کو دوڑے، فرمایا نہ، تعامل کا طریقہ سکھایا کہ وہ جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، وہ بدوی علاقے صحرا سے آیا ہے، اسے مسجد کے احترام کا پتہ ہی نہیں۔ فارغ ہو گیا، کہا کہ اس کے پیشاب پر پانی کا ڈول ڈال دو۔ پانی کا ڈول ڈالا گیا۔ اب وہ ڈول ایسی جگہ تو نہیں تھی نا، ایسی جگہ پہ ڈول ڈالتے تو اور زیادہ جگہ جو ہے وہ ناپاک ہوتی۔ وہ کنکریٹ اور ریت وغیرہ تھی، پانی کا ڈول آرام سے ڈالا گیا اور پیشاب نیچے لے کے چلا گیا، جگہ پاک ہو گئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا، کہا کہ دیکھو یہ مسجد اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اور نمازیں ادا کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس کام کے لیے نہیں ہے۔ بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ صحابہ کرام کو بھی بات کی سمجھ آ گئی کہ ہمیں اس پہ جبر، زبردستی اور اس قسم کا رویہ اختیار کرنا اگر صحیح ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے کہ لگاؤ چار اس کو۔ ایک صحابی ہیں خوات بن جبیر رضی اللہ عنہ، مسلمان ہوئے لیکن پہلے شروع میں مسلمان نہیں تھے۔
تو دیکھا کہ وہ عورتوں کا ایک گروہ ہے، اس گروہ کے اندر یا اس کے آگے پیچھے کہیں منڈلا رہے۔ کفر میں بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ آج تو اسلام میں، مسلمانوں میں ایسا ہے نا کہ جہاں عورتیں دیکھیں ہمارے نوجوان اسی طرف نکل جاتے ہیں، کوئی کام نہیں، لیکن مال میں گیا ہوا تھا۔ کیا تھا مال میں؟ کچھ لیا نہیں لینا تو کچھ نہیں، بس ایسے گیا تھا۔ اب آپ سمجھتے ہیں وہ ایسے کیوں گیا تھا؟ عہد کفر میں یہ صحابی جو ہیں خواتین کے کسی جماعت چھوٹی سی تھی، اس کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، بلایا، کیا بات، یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ میرا اونٹ کہیں گم ہو گیا ہے، میرا اونٹ کہیں گم ہو گیا ہے۔ بتاؤ کہ اونٹ گم ہو جائے تو خواتین کے پاس نظر آئے گا کہیں؟ وہ اتنا سا اونٹ ہے کہ وہ خواتین کے برقعے کے نیچے آیا ہوا ہوگا۔ کچھ وقت گزرا، صحابی مسلمان ہو گئے، اللہ رب العزت نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا، اور پھر وہ مضبوط مسلمان ہوئے۔ پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو کہتے ہیں التمس بعیرن شاردن، میرا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، میں وہ تلاش کر رہا ہوں۔ مسلمان ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مزاحن پوچھتے، ماذا فعل بعیرک، تیرے اونٹ نے کیا کیا؟ تیرا وہ اونٹ ملا نہیں ملا؟ جیسے ہوتا نا آدمی پوچھتا ہے ہنستے ہوئے، تیرا وہ اونٹ ملا یا نہیں ملا؟ تیرے اونٹ نے کیا کیا؟ تو کہتے ہیں قیدہ الاسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میرے اونٹ کو اسلام نے باندھ دیا ہے، میرے اونٹ کو اسلام نے باندھ دیا ہے۔ ہمارا اونٹ تو نہ اسلام باندھ رہا ہے، نہ قرآن باندھ رہا ہے، نہ ہماری حدیث باندھ رہی ہے، ہمارا اونٹ تو ہر وقت کھلا ہی کھلا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اس نے یہ بات کہی، کافر تھا، تب بھی سختی کے ساتھ نہیں، آرام سے پوچھا، شرماتے ہوئے، بہانہ بناتے ہوئے آدمی نکل گیا۔ اور مسلمان ہونے کے بعد پھر ہنستے ہیں کبھی نہ کبھی یاد کر کے اس واقعہ کو۔ اگر اختلاف کہیں آپ کی رائے کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کو اپنا دشمن نہ سمجھ لیں کہ یہ تو شاید کسی دوسری قوم کا ہے یا دوسرے مذہب کا ہے، مسلمان ہے، ٹھیک ہے، آپ کی رائے کے خلاف اس کی رائے ہے کسی نہ کسی وجہ سے، اس بات کو چھوڑیں۔ اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو پیار سے، محبت سے اسے سمجھائیے کہ بھائی قرآن کریم یہ دیکھو، حدیث شریف یہ دیکھو، اور اس کے بعد اپنا عمل جو ہے اس کو تم خود سے کر لو۔ ہمارا ایک پرابلم جو بہت بڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا کے لیے بڑا وقت نکالتے ہیں پڑھنے کے لیے، اسٹڈی، ساری عمر اسٹڈی۔ میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ بہت دور تک جا چکے ہیں، بیٹوں کی بیٹیوں کی شادیاں ہو گئیں اور نانا ابو دادا ابو بن گئے اور کورس کر رہے ہیں۔ اب وہ کورس مدینہ یونیورسٹی کا نہیں ہے، نہ ہی وہ کہ بخاری یا مسلم کا کسی دینی کتاب کا یا کسی دینی معاملے کا کورس کر رہے ہیں، اپنی لائن کا، جو کسی کی لائن ہے، انجینئرنگ ہے، یہ ہے اور وہ ہے۔ دین کا معاملہ آئے گا، کوئی کورس نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، سیکھنے کی طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ چل کہاں رہے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ہم چل رہے ہیں اپنے باپ دادا کی لائن، بس جو ہمارے بڑے کرتے آئے ہم بھی کر رہے ہیں، اور جو ہمارے مسجد کے مولوی صاحب کہتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ اب اور کیا کریں بھائی؟ مرتے ہوئے ٹانگیں قبر میں ہیں، کہنے کو ڈر آتا ہے کہ کہے گی یہ کہاں پہنچا رہے ہو ہمیں۔ دین کے علاوہ دنیا کا جائز علم سیکھنا جائز ہے، ہر عمر میں جائز ہے، لیکن دین کو چھوڑ کر دنیا کو سیکھنا یہ ناجائز ہے۔ دین کے معاملے میں بالکل ہی پرواہ نہ کی جائے، اسے بول و براز کے آداب سیکھنے تک کی توفیق نہ ہو
اور دنیا بھر کی ڈگریاں اکٹھی کرتا پھرے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ کہے کہ تم انجینئر نہ بنو، ڈاکٹر نہ بنو، یہ نہ بنو، وہ نہ بنو، بنو سب کچھ بنو، لیکن پہلے مسلمان تو بنو۔ وہی معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں حنبلی ہوں، میں مالکی ہوں۔ بھائی پہلے سنی تو بن جاؤ، پہلے مسلمان بنو، اہل سنت بنو، اور اس کے بعد حنفی شافعی مالکی ہوتے رہو۔ یہ حنفی شافعی مالکی ہونے کا درجہ کب آتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں ایک ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ہو جائے تو وہ قرآن و سنت نے قبول کیا ہے۔ ان تین چیزوں میں کوئی بات نہیں مل رہی، اب آتا ہے دور اجتہاد کا۔ نہ بات قرآن میں ملی، نہ حدیث میں ملی، نہ آپ کو صحابہ کرام کے یہاں ملی، اب اجتہاد کا دور آتا ہے۔ اجتہادی مسئلہ ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ اس کا حل کیا ہوگا، اب کسی امام کی بات مان لیجئے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب ہم شروع ہی امام سے ہوں گے، اوپر کیا ہے ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں، شروع ہی امام سے ہوں گے، اور امام بھی ہمارے سامنے نہیں، ہمارے سامنے امام مسجد ہے، اور اس نے امام ہر بات امام کے نام لگا رکھی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، امام ابو حنیفہ نے فرمایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خبر بھی نہیں اس باتوں کی، کوئی سند نہیں، کوئی ایسی لائن نہیں کہ پتہ چلے کہ یہ واقعی امام ابو حنیفہ نے فرمایا۔ قرآن کریم متفق علیہ، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سند سے ثابت، باقاعدہ مصنف کتاب سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک باقاعدہ ایک سند ہے جو بتاتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمائی ہے یا نہیں۔ بے شمار جعلی روایات موجود ہیں، بے شمار ضعیف روایات موجود ہیں، لیکن بے شمار صحیح احادیث کا مجموعہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، مارکیٹ میں موجود ہے، آپ کے موبائلوں میں آ سکتا ہے، لیکن ڈالیں گے تو تب ہے نا۔ آپ نے تو صرف وہی ڈالا ہوا ہے جو آپ نے کورس کرنے ہیں، اسی کے متعلقہ چیزیں۔ قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں، اختلاف ہو جائے، ہوتا رہے، اس کو حل کرنے کے لیے پیار سے، محبت سے قرآن و سنت کے حوالے سے بات کریں، اور اگر کوئی آپ کو قرآن و سنت کے حوالے سے کوئی بات بتاتا ہے تو اسے قبول کر لیں۔ میرے ماں باپ ایسے کیا کرتے تھے، یہ کردار یا یہ جملہ مشرکین مکہ کا ہے۔ مشرکین مکہ معلوم ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ ہم تو وہی کریں گے، کیا ما وجدنا علیہ آباءنا، اور ایک جگہ ہے ما الفینا علیہ آباءنا، معنی ایک ہی ہے، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط فرماتے تھے کوئی چیز؟ عین حق تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، وہ قبول نہیں کر رہے، کہہ رہے نہیں جی جو باپ دادا کرتے رہے ہم وہ کریں گے۔ آج بھی اگر آپ کے سامنے قرآن و سنت صحیح سند سے آ رہے ہیں اور آپ کہیں کہ نہیں جی ہم تو جیسے ہمارے بڑے ہمارے بڑے کوئی جاہل تھے، نہیں جی آپ کے بڑے تو بہت بڑے بڑے انجینئر تھے، لیکن دین کے معاملے میں وہ جاہل ہی تھے۔ جنہوں نے آپ کو آج تک کتاب اللہ کیا ہے، سنت رسول کیا ہے، اس کے بارے میں توجہ نہیں دلائی، وہ جاہل ہی تھے، خود بھی جاہل تھے۔ اور قرآن کریم نے یہ لفظ خود استعمال کیا ہے کہ اگر وہ جاہل ہوں گے تب بھی تم انہی کے پیچھے لگے رہو۔ موضوع جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ موضوع بڑا طویل ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ کافی ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے یا نہیں؟ اختلاف نہ کرو، اختلاف سے ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اختلافات جو ہیں ان کو چھوڑ دو، اگر اختلافات میں پڑے رہو گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔
اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الخلاف شر، اختلاف شر ہے، یعنی اختلاف میں پڑے رہنا، بات آئی، اختلاف ہوا، حل ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ موجود رہے، یہ بہت بڑا شر ہے، اختلاف شر ہے، اس سے بچو۔ لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، ظاہر میں جو مسائل ہیں ان میں اختلاف نہ کرو، تمہارے دلوں میں اختلاف داخل ہو جائے گا، دلوں میں داخل ہو گیا تو ستیہ ناش ہوا یا نہیں ہوا۔ اور الخلاف الشر، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ بات تھی کہ وہ بال کی کھال نہیں اتارا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اختلافات نظر نہیں آتے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ بال کی کھال نہیں اتارتے تھے۔ ہمارے یہاں آج ہمارے مولویوں نے اتنی بال کی کھال نکالی جس مسئلے کی شاید قیامت تک بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اس کے بارے میں لمبی چوڑی بحثیں لکھ رکھی ہیں۔ بھائی لوگوں کو قرآن سکھلاؤ، صحیح حدیث سے مسائل بتاؤ، کہاں لوگوں کو تم کن وادیوں میں گھمائے پھر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق